باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ چھن جائے منہ سے باقی زبان نہ رہے، لفظ چھن جائے منہ سے باقی زبان نہ رہے، جیسے تیر چلے اور کماں رہ جائے۔ آؤ دو چار گھڑی مل کے دکھ درد بانٹیں، پھر نہ جانے کون اس بھیڑ میں کہاں رہ جائے، کون اس بھیڑ میں کہاں رہ جائے۔ صدر ذی وقار، پتھرائی ہوئی آنکھیں، گنگ زبانیں، احساس ندامت سے جھکی گردنیں، ڈگمگاتے قدم اور لڑکھڑاتی منزلیں، میں اس بہادر قوم کی بات کر رہی ہوں جسے پاکستانی کہا جاتا ہے۔ ویران گلی کوچے، بند مارکیٹیں، سنسان بازار اور قبرستانوں میں رونق ہے، بے رونق کھیت کھلیان اور غیر آباد فیکٹریاں۔ میں اس خوبصورت ملک کی بات کر رہی ہوں جسے لوگ پاک سر زمین کہتے ہیں، جسے اسلامی دنیا میں اسلام کے قلعے سے تعبیر کرتی ہے اور اقوام عالم 7ویں ایٹمی قوت تسلیم کرتی ہے، لیکن افسوس اپنوں ہی نے اس سرزمین کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ صد افسوس کہ اپنوں نے ہی اس قلعے کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم نے خود ہی تخریب سے اپنے نشے من پھونکے، کاش ہر سوچ سے تعمیر کے پہلو نکلے۔ سامعین محترم، آج اس معزز ایوان کے سامنے اپنا سینہ چاک کرنے آئی ہوں تاکہ میں آپ کو اپنا کرچی کرچی دل اور لہو لہو جگر دکھا سکوں۔ میں جانتی ہوں اس ایوان میں بیٹھے ہر پاکستانی کا دل میری طرح ہی زخمی ہے۔ آج یہاں میں نہیں، میرے دل کی نفرت بول رہی ہے ان کے خلاف جنہوں نے ہم سب کو سوگوار کر دیا ہے، ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ان معصوم بچوں، APS کے معصوم بچوں کو شہید کیا۔ جی، میرا موضوع سخن ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ذمہ دار کون۔ میں جب اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے سامنے ایک خوبصورت خواب تھا، منزل کا نشان تھا اور جذبہ حب الوطنی سے میری روح سرشار تھی۔ راستے میرے تھے، منزلیں میری تھی، وطنیت میری تھی، قومیت میری تھی، وطن میں ہر سو پیار میرا تھا اور جذبے میرے، خواب میرے تھے، سبھی پرعزم تھے، لیکن پھر ایک مفاد پرست ٹولے نے اپنی ناکام حسرتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اپنے مذموم مقاصد کو مذہبی چوغا پہنایا، اسلام کو توڑ مروڑ کر اسے اپنے مقاصد کے سانچے میں ڈھالا۔ حسن بن صباح کے تکنیکی حربوں اور ابن ملجمی کی سوچ نے اسلامیت کی بھٹی سے گزارا، فیروزی بغض و انا سے مذموم مقاصد کی آبیاری کی۔ اس ٹولے نے کلو مسئول رائن کو اپنے مقاصد کے قالب میں ڈھال کر اپنے مطلب کی تفسیر پیش کی۔ اس گروہ نے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا کی پرزور مذمت کی۔ نظام عدل سے مایوس عوام اس کے جھانسے میں آ گئی۔ مفلسی کے ڈسے ہوئے بھولے بھالے شہری اسی گروہ کے بہکاوے میں آ گئے۔ نسل در نسل راکھ میں دبی چنگاریاں پھر سے سلگنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا وطن شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ انہوں نے ہنستے بستے آنگن کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ جناب والا، اس تباہی و بربادی کا حاصل کیا اس تباہی سے اسلام کی کوئی خدمت ہوئی ہے؟ کیا معصوم شہریوں کی جان لینے سے افغانستان میں امن آیا ہے؟ قبلہ اول آزاد ہوا ہے یا پھر عراق میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے؟ اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا ہے؟ کیا اسلام کے پیروکاروں کی کوئی بھلائی ہوئی ہے؟ مہنگائی کے سیلاب میں کمی یا فحاشی کا طوفان رکا ہے؟ جناب صدر، عالمی طاقتوں کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالی جا سکی ہے یا پاکستان دشمن قوتوں کی بہکنی ہوئی ہے؟ بارود کے بیوپارو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اگر تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح۔ نگاہ پڑتی ہے جب دل کے داغوں پر، نگاہ پڑتی ہے جب دل کے داغوں پر، تو ایک دوست کے احسان یاد آتے ہیں۔ تم نے ہزاروں معصوم لوگوں کو بمبوں کے دھوئیں میں اڑا دیا، حالانکہ اس پر تمہارا یقین تھا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔
تم نے بے شمار انسانوں کو دھماکوں میں مفلوج بنا دیا، حالانکہ تمہارا ایمان تھا کہ مسلمان بھائی کا جان و مال حرام ہے۔ تم نے اسلام دشمن حکومتوں کو گرانے کا اعلان کیا، لیکن تم نے صرف سوختہ تنوں ہی کے تن سر سے جدا کیے۔ تم نے صرف انہی گھروں کے چراغ گل کیے جن کے گھروں میں نہ چولہا جلانے کے لیے تیل تھا، نہ چولہے پر پکانے کے لیے دال روٹی۔ تم نے انہی کے خلاف جہاد کیا جو روز دال روٹی کے خلاف جہاد کرتے تھے، حالانکہ تم یہ سب کچھ جانتے تھے۔ صدر عزیز محترم، مجھے کہنے دیجئے کہ پرانے دقیانوسی خیالات کا ملمہ کاری سے آج ہماری قوم 100 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ اگر ہمارے دوستوں کا مقصد کسی سپر طاقت کو نیست و نابود کرنا تھا تو وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے نظریات کو مفلوق الحال قوم پر زبردستی ٹھونسنا چاہتے تھے تو وہ ہار چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے غیر لچکدار رویوں کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے تھے تو وہ ہار چکے ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، اگر وہ اقبال کے فکر کے دائی تھے اور نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر کی سرحدوں کو شیر و شکر کرنا چاہتے تھے تو وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اقبال تو اپنے نظریات کا نفاذ کچھ اس طرح چاہتے ہیں: جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے تصویر کا ایک اور بھیانک رخ بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ہم وطنوں کے خون کے ذمہ دار کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج تک تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ کبھی تو دوستی کا خوبصورت لبادہ اوڑھ کر دل میں اترنے والی باتیں کر کے ہمارے بھولے بھٹکے بھائیوں کو اپنے مذموم مقاصد کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں، اور کبھی ناراض عناصر کے ہمدرد بن کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ ان کے بظاہر خلوص نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ انتہائی معصومیت سے ہمارے بہن بھائیوں کو مظاہر پرستی کی دہتی آگ میں پھینک دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کے پرخلوص فریب کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ وطن کے جان نثارو، خدا کے لیے مصلحت کی پٹی اتار دو، لالچ کے سانپ کو مارو، خود غرضی کی آگ کو بجھاؤ، فرقہ پرستی کو بھول جاؤ، نفسا نفسی کے وبال سے باہر آؤ۔ دیکھو پاکستان ہے بنے اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں آزادی کے وقت تھے۔ جگ ہنسائی مت ہونے دو، قربانیوں کو مت رائیگاں جانے دو، ورنہ سلطان ٹیپو کی ساری کاوشیں بے نتیجہ ہو جائیں گی، شوکت علی اور محمد علی جوہر کی جدوجہد بے معنی ہو جائے گی، سر سید احمد خان اور ظفر علی خان کے خواب لاحاصل ہو جائیں گے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کی امیدیں دم توڑ جائیں گی، مہاجرین کی قربانیاں بیکار ہو جائیں گی، پاک بھارت جنگوں کے شہداء کا خون حساب مانگیں گے۔ یاد رکھو، اگرچہ وہ وحدت ملی پر کاری ضرب اور غیرت ملی پر نقب لگا چکے ہیں، لیکن ہم بھی تنکا چن کر آشیانہ بنا سکتے ہیں۔ مت الجھو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ ہمارا دشمن مشترک ہے۔ میں موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہوئے یہ کہوں گی: راستے خود کبھی نہیں بنتے، راستے خود کبھی نہیں بنتے، راستوں کو بنایا جاتا ہے۔ وقت کو کون روک سکتا ہے، پتھروں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وقت کو کون روک سکتا ہے، پتھروں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہت سے پتھروں کو ہم ہٹا چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کو قوم کی راہ سے ہٹائیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم متحد ہوں گے۔ شکریہ۔